اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی تھی نا، اب یہ وحی ہمارے تک پہنچ گئی، تو ہمارے تک کیا کیا پہنچا ہے؟ جو اس کو جھٹلائے گا، جو اس سے منہ موڑے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ اطاعت گزار نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ہوگا اس پہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اطاعت گزار بننا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم کتنا جھٹلاتے ہیں، ہم کتنا جھٹلاتے ہیں۔ ایک دن ہم کرتے ہیں کہ پڑھ لیں اور دوسرے دن نہ پڑھیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام اس احترام اور عزت کا لائق ہے کہ جیسے ہی اس کی کال ہو فوراً انسان ہر چیز چھوڑ دے۔ قرآن پاک کے دوران نہ تو باتیں کرے، نہ ادھر ادھر دیکھے، قرآن سنو، اس کے آداب کیا ہیں؟ قرآن سنو، خاموشی سے سنو، ادب سے بیٹھو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن کے درمیان ایون ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، ملنا ملانا بھی نہیں کرتے اس دوران، کیونکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی مجالس کے آداب ہیں کہ ڈسٹریکشن نہ کی جائے، کیونکہ یہ کس کا کلام؟ اللہ کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا اور کہا اس سے نرمی والی بات کرو اور میرا ذکر کرو، میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، یعنی ڈرو مت، کسی بھی سچویشن میں ڈرنا نہیں چاہیے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ۔ پھر جب وہ فرعون کے پاس چلے گئے تو فرعون نے کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی۔ اللہ نے آپ کو صورتیں عطا کی ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا ویسے ہی مٹی کا پتھر ایسے رکھا ہوا ہوتا، تو اللہ نے کتنا اچھا آئیز بھی بنا دی، پورے فیچرز بنا دیے۔ ایسا ہو سکتا تھا نا کہ آپ نے کئی بار ایسے وہ ڈالز دیکھی ہیں جن کا بس منہ نہیں بنا ہوتا، بس اس کے اوپر نشان ہلکا ہلکا لگا ہوتا ہے، کتنی بری لگ رہی ہوتی ہے وہ۔ اللہ نے آپ سب کو اتنے اچھے اچھے فیچرز دیے، اللہ نے پوری پیاری پیاری شکلیں بنا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رب وہ ہے، موسیٰ نے کہا، جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، پھر اسے راستہ دکھایا، پھر اسے راستہ دکھایا۔ کون سا راستہ؟ جو رب کی طرف پہنچا دے، سیدھا راستہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، پھر فرعون نے کہا کہ پھر تو پہلے زمانوں کے لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی فرعون نے کہا کہ جو پہلی قومیں ہیں ان کا کچھ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، یعنی وہ سمجھ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا غیب کی خبریں ہیں، تو وہ اس کو کہ یہ جادو کر کے آیا ہے یا کوئی جادوگر ہے، تو وہ اس سے ایسی باتیں پوچھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہر جو غیب ہے نا اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ وہ غلطی کرتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے فرش بنایا زمین۔ یہ زمین کیا ہے؟ زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ آپ دیکھیں کہ زمین ایسی بھی تو ہو سکتی تھی نا، بالکل ایک فلیٹ یا گول سی ہوتی، اور اس کے اوپر یہاں پر کیا ہے؟ راستے ہیں، جگہ جگہ پہ راستے بن گئے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، اپنے گھر کا بھی راستہ پتہ چل جاتا ہے۔ راستے بنائے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ آسمان سے پھر پانی اتارا اور اس میں کئی قسم کی نباتات اگا دی۔ پھر آسمان سے پانی برسایا، کیا؟ کئی قسم کی نباتات اگا دی۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس فروٹس ہیں، ان کی کتنی قسمیں ہیں، پھل ہیں، ہر قسم کے پھل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سبزیاں طرح طرح کی اگا دی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی سبزی آپ کو کھانی پڑتی ہو، ایسا تو نہیں ہے ایک ہی پھل آپ کو کھانا پڑتا ہو۔ کیوں اللہ نے اتنی اقسام پیدا کر دی؟ انسان کا پتہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو، انسان بہت جلدی بور ہو جاتا ہے۔ کل بھی میں نے یہی کھایا تھا، آج بھی میں یہی کھاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ جانتے ہیں نا ان لوگوں کو، انسانوں کو، ان کے دلوں کو، کہ یہ اس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں اگا دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ کتنا کچھ ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ زمین سے اس لیے اگایا ہے کہ کھاؤ پیو اور اپنے مویشیوں کو بھی اس سے چراؤ۔ آسمان سے پانی برسایا کہ خود بھی پیو، اپنے مویشیوں کو بھی پلاؤ۔ آپ سوچیں ایک پل کے لیے اگر دنیا سے چیزیں یہ نہ ہوتی، پینا بھی نہ، پانی بھی نہ ہوتا اور کھانے کی چیزیں بھی نہ ہوتی، کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے فائدے کے لیے، یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان پہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ذرا سا پانی ختم ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ کتنا مشکل ہوتا ہے جینا۔ ہم اب کتنے عادی ہو گئے ان چیزوں کے کہ اگر لائٹ چلی جائے، اگر پانی ختم ہو جائے، پانی بند ہو جائے، ایک دن کے لیے آپ کا پانی 1 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے گھر میں آنا،
کتنی مشکل ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اور حضرت موسیٰ فرعون کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے اللہ نے پیدا کی, رب نے پیدا کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا, اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے, وہی دوبارہ زندہ کرے گا. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے سائنز ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اب یعنی یہ جو دنیا میں قدرت کے سائن ہیں, اسی کو ہی دیکھ کے انسان کو ایمان لے آنا چاہیے. لیکن نبیوں کو اللہ تعالیٰ ایکسٹرا معجزے بھی دیتے تھے, ایکسٹرا چیزیں نشانیاں بھی دیتے تھے. اب موسیٰ کو کون سی نشانیاں ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ جی, وہ اپنی لاٹھی پھینکتے تھے تو وہ ایک سانپ بن جاتی تھی, اور جب وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ روشن چمکتا وہ ہاتھ بن جاتا تھا. بارک اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو دونوں نشانیاں, تو انہوں نے کہا فرعون کو کہ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں یہ نشانیاں دے کر بھیجا ہے, یعنی ہم اللہ کے چنے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نشانیاں دی. یہ عام انسان کے پاس تو نہیں ہو سکتی, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ ہدایت کے راستے پہ ہم لوگوں کو بلائیں. تو فرعون نے جھٹلا دیا, فرعون نے انکار کر دیا. دعوت کا اگر کوئی انکار کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کس کس کو دعوت دی گئی اور کس کس نے انکار کیا, کس نے لبیک کہا. لبیک ہوتا ہے پہلی بار دعوت دی جائے تو فوراً اس کو جوائن کر لیا جائے. تو فرعون نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. فرعون نے انکار کر دیا اور پھر کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو, اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. اب انہوں نے ان کے اوپر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا کہ آپ آئے ہیں ہمارے پاس اور اپنا جادو لے کر آئے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں, یعنی ہم بادشاہ اور جتنے سرداران ہیں ہمارے ملک سے نکال کے آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک میلے کا دن جو ہے وہ مقرر کر لو اور اس دن سارے لوگوں کو بلا لو. تو فرعون نے کیا کیا؟ سب کو بلا لیا, اور سب کو بلانے کے ساتھ سارے جادوگر پورے ملک سے طرح طرح کے ہر علاقے سے, ہر شہر سے سارے جادوگر اکٹھے ہوئے. اس میں سب بڑے چھوٹے تمام جادوگر تھے. اب انہوں نے مقابلہ کرنا تھا کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو جب وہ آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم پھینکتے ہو پہلے یا ہم پھینکیں, یعنی اپنا جو بھی جادو ہے پہلے تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ہی پھینک لو. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پھینک لیتے. انہوں نے اپنی جو رسیاں, جو لاٹھیاں, جو کچھ بھی وہ جادو کے لیے لائے تھے وہ ایسے میدان میں پھینکی, وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. اب وہ سانپ وہ جادو ایسا کچھ نہیں تھا, وہ ٹرک تھا, اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں. کیونکہ وہ کوئی ایسی جادو میجک جو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. تو وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اصل معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جب وہ اتنے سانپ دیکھے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک دم ذرا ڈر آیا. تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے. انہوں نے کہا تھا نا پہلے کہ ہم جائیں گے ہمیں خوف آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ نے انہیں وحی کی کہ اب آپ کی باری, اب آپ پھینکے اپنی لاٹھی. جب انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا سانپ بن گئی کہ اس نے فٹافٹ میدان میں گھوم کے ساری وہ چھوٹے چھوٹے سانپ کھا لیے, ساری رسیاں کھا لی. اب یہ دیکھنا تھا تو جتنے جادوگر تھے وہ سارے ڈر گئے, وہ سارے ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی عام بات نہیں ہے, یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہے, یہ جادو بھی نہیں ہے. وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور ساروں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. فرعون کو بہت غصہ آیا. فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگ ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ فرعون نے کہا کہ تم لوگ ضرور اس کے ساتھ مل گئے ہو, سازش کی ہے اور تم لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہو اور تم لوگ چاہتے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو. تو سرداروں نے کہا آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے, آپ اس کو قتل نہیں کریں گے, ان کو اور ان کے ساتھیوں کو. تو یوں موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی اور اس طرح سے مقابلہ ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو ہمارے اوپر یعنی اللہ پر جو ایمان لائے گا ہم اس کے تمام گناہ بخش دیں گے, ہم اسے بخش دیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا, جو گناہ کرتا رہے گا, اللہ کی دعوت پہ ایمان نہیں لائے گا, اللہ کے لیے نیک رستے پہ نہیں چلے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے مجرم بن کر آئے گا اور پھر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہی کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن اور مجرم کا انجام بتا دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف پھر وحی کی.
پھر وہی کی، کیونکہ فرعون اب فوجوں کے ساتھ آ رہا تھا ان لوگوں کو مارنے کے لیے، غصہ تھا نا اس کے اندر کہ ہمیں اس نے ہرا دیا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ اپنے بندوں کو لو جو ایمان والے ہیں، ان کو لو اور نکل جاؤ. فوراً وہ نکلے. تو لوگوں نے پوچھا موسیٰ ہم کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھے نا. تو انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے ہم ویسے ہی جائیں گے. اللہ نے وہی کی کہ اپنی جو عصا ہے، اپنی جو لاٹھی ہے، سمندر پہ مارو، رستہ بن جائے گا، تم خشک رستے سے نکل جانا. تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے لاٹھی ماری، رستہ بن گیا. ایک جو پانی کی لہر تھی وہ یوں بڑی پہاڑ بن کے کھڑی ہو گئی. کبھی پانی کھڑا ہوا؟ یہ اللہ کا معجزہ تھا نا. پانی پہاڑ بن کے ایک طرف کھڑا ہو گیا، ادھر کا پہاڑ بن کے ادھر کھڑا ہو گیا، درمیان سے ایک پگڈنڈی سی بن گئی، راستہ بن گیا، خشک راستہ. اب جب وہ برج نہیں بنا تھا، درمیان میں رستہ بنا تھا، پانی یوں کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے کیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو لوگ تھے وہ نکل گئے. اب وہ جو فرعون اپنی فوجوں کے ساتھ پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا، پورے لشکر لے کے، ہتھیار لے کے، پوری پاور کے ساتھ وہ آیا ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا اچھا یہ لوگ بھی نکلے جا رہے ہیں، ہم ان کا پیچھا کر دیں. جیسے ہی پیچھا کیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل دریا کے اس پار پہنچ گئے، سمندر کے اس پار پہنچ گئے. یہ لوگ ابھی مڈ میں پہنچے تھے، اللہ نے دوبارہ پانی کو ملا دیا، یہ غرق ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انکار کرنے والوں کا دنیا میں بھی حال ایسے کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے حال کریں گے. اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا فرعون کو. اللہ نے فرعون کی لاش کو بچا لیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنایا. آج تک وہ لاش جو ہے میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے توبہ کی، ایمان لایا، نیک عمل کیا، سیدھی رستے پہ چلا، تو یقیناً میں بخشنے والا ہوں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے انعامات یاد کرائے ہیں کہ یاد کرو میں نے تمہیں نجات دی تھی فرعون سے، میں نے تمہیں فرعون سے نجات دی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں فرعون سے، دشمن سے نجات دلائی، پھر تم پر من و سلوہ نازل کیا. اب کھاؤ، پاک چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ جو میں نے تمہیں رزق دیا، اور حد سے نہ بڑھو. حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ اسراف کرنا، چیزوں کو، کھانوں کو ضائع کرنا. کرتے تو نہیں ہے نا یہ چیزیں؟ اگر کرتے ہیں تو ابھی توبہ کر لیں گے اور آئندہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کھلا رزق دیا تھا، پاکیزہ رزق دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں حلال رزق دیا تھا. اللہ نے کہا کھاؤ پیو اور پاک چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اور اس کو ضائع مت کرو، حد میں رہو، حد سے تجاوز نہیں کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر حد کراس کرو گے تو میرا غضب آئے گا، پھر میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں نا ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہم چاہے کچھ بھی نہ کریں، بس گھر میں بیٹھے رہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں پوچھے گا اللہ، تو پوچھے گا. اگر ہم نیک رستے پہ نہیں چلیں گے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، برائی سے منع نہیں کریں گے، تو اللہ ہمیں بھی پوچھے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے یقیناً تمہارے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈالا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی. موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ دینی تھی. اب نبی تو سلیکٹ کر لیا تھا نا، جب کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ٹریننگ ہوتی ہے نا اس کی. اب یہاں پہ جو آپ کو پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا 40 دن کے لیے، اور اللہ نے وہاں ان کو تورات دینی تھی اور ان کو ان کا تزکیہ کرنا تھا، یعنی ان کو علم سکھانا تھا. تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، کھانا دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، انعامات کیے تھے. لیکن بنی اسرائیل میں جو سامری تھا، ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا؟ اب وہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن اب بھٹک گئے. انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، ان کے پاس جو زیورات تھے اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا لیا. کاؤ کا جو بیبی ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بچڑا کہتے ہیں. اور وہ اس طرح کی شکل کا ایک بنا لیا اور اس کو جو ہے کہ نا پوجا کرنے لگ گئے. اور وہ کہتے تھے کہ اس میں سے آواز آتی ہے، جو موسیٰ کے رب کی آواز آتی ہے نا موسیٰ کو، وہ اس میں سے آتی ہے. شرک کرنے لگ گئے، وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. اب یہی وہی جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی کہ آپ کی جو قوم ہے نا، اس نے، آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس قوم نے شرک شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، انہوں نے اتنے غصے میں اپنی قوم کو کہا کہ میں وہاں گیا ہوں اور آپ لوگوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا. پہلے تو اپنے بھائی کو پوچھا جا کے،
اپنے بھائی کے ساتھ لڑائی کی تو بھائی نے کہا کہ قوم کے سامنے مذاق نہ بنائیں، یعنی اگر ہم دونوں بھائی آپس میں لڑیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہم کمزور ہو جائیں گے، تو متحد رہیں۔ میں نے بہت کوشش کی تھی، ان لوگوں نے شرک کیا اور یہ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، اور یہ ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیتے جب میں انہیں کہتا تھا کہ شرک نہ کرو، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی کہ جو انہوں نے لڑائی کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ بھی اور جو غصہ کیا ہے، تو پھر گئے اپنی قوم کے پاس اور انہیں نصیحت کی کہ یہ آپ لوگوں نے شرک نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے کہا کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ تو پھر ہارون علیہ السلام نے بھی ان کو ساری سچویشن بتا دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ چیز دیکھی ہے، یعنی ہم یہاں پر آئے تھے، ہم نے لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم نے بھی سوچا ہم بھی کوئی چیز بنا لیں، ہم بھی پوجا کرنی شروع کر دیں، یعنی کوئی چیز سامنے تو پڑی ہوئی ہو جس کی ہم پوجا کریں۔ حالانکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے کہ بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، ایمان بالغیب ہمارا ایمان ہے نا، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہمارا ان پہ ایمان ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تو یہ ایمان تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی سامنے کوئی مورتی پڑی ہوئی ہوگی نا، آج بھی کئی قومیں ایسی ہیں جو سامنے مورتی رکھ کے وہ کہتی ہیں ہم یہ کریں گے، اور ہم ان کو کارٹونوں میں دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ تو نہیں ایسا کرنا، کیونکہ انسان جو ماحول دیکھتا ہے ویسا بن جاتا ہے۔ آئندہ سے ایسی کوئی چیزیں گھر میں نہیں لگانی ٹی وی پر، ٹھیک ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری اور اپنی قوم کو نصیحت کی کہ جو میرے راستے پہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، ہدایت کا راستہ یعنی تورات دی ہے، جو اس راستے پہ چلے گا وہ نجات پا لے گا، اور جو نہیں چلے گا اس پہ، اس کو چھوڑ دے گا، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کے لیے پنش ہوگی، دنیا میں بھی اس کے لیے پنش ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ نے دیکھا تھا جو ہم نے پیچھے واقعات پڑھے کہ جن لوگوں نے راستہ کھو دیا تھا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا زینب جی؟ جن لوگوں نے اپنا راستہ کھو دیا تھا ان کے اوپر کیا ہوا تھا؟ اللہ نے بنی اسرائیل پہ کتنے عذاب دیے تھے، ان کو بندر اور سور بنا دیا تھا جو نافرمانی کرتے تھے، اور جو لوگ ایسے تھے جو شرک میں مبتلا ہو گئے تھے تو اللہ نے کہا تھا نا کہ آپ کے اپنے اپنوں کو قتل کریں گے۔ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کے فیملی میں سے جو لوگ شرک کرنے لگے تھے تو اللہ نے سزا دی تھی۔ پھر جب وہ تورات پہ ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوہ طور پہ بلایا تھا، اور طور ان کے سر پہ اٹھا دیا تھا فرشتوں نے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے، میرا وعدہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، اور پھر انہوں نے وعدہ کر لیا تھا۔ ایسا ہی تھا نا، الحمدللہ۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں بتایا۔ اچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک اتر رہا ہے نا، اور حضرت موسیٰ کے قصے آ رہے ہیں اس میں، باقی پچھلے تمام قوموں کے انبیاء کے قصے اس میں آ رہے، کیوں؟ تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑیں، ہمیں بھی عبرت آئے، ہم بھی نصیحت پکڑیں اور ہم غلط راستے پہ نہ چلیں، ہم اس قرآن کو چھوڑیں نہ، ہم اس قرآن کو چھوڑا ہوا نہ بنا ڈالیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا معبود بس ایک اللہ